اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت سید خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جینی آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اپنے اس وفادار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی۔ ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن بناش سے ہوا، ان سے آپ کے ہاں 2 بچے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد بخار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کے بعد تجارت کا بوجھ آپ پر آ گیا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ مشکل کام تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے یہ کام کرتی تھیں، انہیں مال و تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی۔ رشتہ داروں کو اس کام کا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی ایمانداری کی شہرت مکہ مکرمہ میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر دوسرے ملکوں میں جائے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت بہت کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے اس سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سمجھدار اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے بھی بہت نوازا تھا۔ اپنے قبیلے میں باعزت تھی، اس لیے قبیلے میں ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، سید حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 12.5 اقیہ حق مہر مقرر ہوا، یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لقب طاہرہ تھا، اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دوسرے لوگوں نے مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی اور اب آپ تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور جو کچھ پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کرتی رہیں۔ مثلا جب آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بندن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دے۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار ہیرا میں پیش آنے والا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کا پیغام قبول اسلام کیا اور ایمان لائی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سب ہی میں سب سے پہلے ایمان لائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑی مددگار بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے۔ اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا تھا، لیکن یہ صدمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ سات نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا۔ بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس گھائی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر و رسوخ سے بھی کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخرکار قریش کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکلیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخرکار ماہ رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 64 سال 6 ماہ تھی۔ اس وقت تک شریعت میں نماز جنازہ کا حکم نہیں، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور سب سے زیادہ غم گسار بیوی کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جنت المعلی میں ہے۔ آپ کے وفات کے سال کو عام الحسن قرار دیا گیا۔ مساوی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: جبرائیل برگائے نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا، حق تعالی شانہ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حق تعالی خود سلام یعنی سراپا سلامتی ہے، اور جبرائیل پر بھی سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کے روایات کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے جنہ ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے تھے۔